بہاول نگر واقعہ حقیقت میں ہے کیا؟ امریکی نشریاتی ادارے نے چند منٹ پہلے تمام تر تفصیلات تفصیل کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی ہیں، اور میں اس ولاگ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پاک فوج ظالم ہے، پنجاب پولیس مظلوم ہے، اس بحث سے پہلے سوشل میڈیا پر ہر بندہ موجود ہے، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے اپنے طریقہ کار سے رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وجہ تنازع کیا تھی، کب کہاں کیسے ہوا، پھر ہم بہتر طور پر جج کر پائیں گے کہ اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ تو وائس آف امریکہ نے بہاول نگر کے ایک مقامی صحافی ہیں طارق حفیظ، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ایکچوئل واقعہ پہلے تو یہ بتائیں تنازع کب شروع ہوا اور پھر یہ واقعہ کیسے ہوا ہے۔ تو طارق حفیظ نے کہا ہے کہ بھائی یہ واقعہ 8 اپریل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ وجہ تنازع تھانہ مدرسہ ہے، اس کے ایس ایچ او ہیں رضوان عباس۔ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ ایک فوجی اہلکار محمد خلیل، اس کے کچھ آپ کہیں ریلیٹیوز یا کچھ معاملات ہیں، تو اس میں جو مخالفین تھے، مخالفین نے ایس ایچ او سے ساز باز کر کے انہیں یہ کہا کہ محمد خلیل کے گھر پر جایا جائے اور ایک چھاپا مارا جائے جو تنازع ان کے آپس کے درمیان ہوگا۔ تو رضوان عباس نے کچھ اہلکاروں کو روانہ کیا اور وہ محمد خلیل کے گھر پر ریڈ کرنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت تک نہ مقدمہ درج تھا اور نہ ہی آپ کہیں سرچ وارنٹ یا اجازت نامہ اس نوعیت کا تھا کہ وہ فوجی اہلکار کے گھر پہ چھاپا مار سکیں۔ جب چھاپا پڑا تو محمد خلیل، ان کے اہل خانہ اور جو اہل محلہ تھے انہوں نے مزاحمت کی، ان اہلکاروں کو کہیں گھر پر بٹھا لیا، زد و کوب کیا اور ان سے اسلحہ بھی لے لیا۔ جب اس بات کی اطلاع ان اہلکاروں میں سے کسی ایک نے ایس ایچ او رضوان عباس کو دی تو رضوان عباس نے کیا کیا کہ مزید کچھ اہلکاروں کو ساتھ لیا اور وہ روانہ ہو گیا محمد خلیل کے گھر پر۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پر اہل محلہ بھی تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ریٹائرڈ بھی فوجی اہلکار ہوں گے یا کچھ حاضر سروس بھی ہوں گے، تو ان سب نے مل کر ایس ایچ او رضوان عباس اور باقی جو آئے تھے ان کو بھی یرغمال بنا لیا اور ان سے اسلحہ وسلح لے لیا۔ اب یہ جب صورتحال پیدا ہوئی تو رضوان عباس نے آپ کہیں جو وائرلیس تھا اس پر مقامی تھانہ کہیں یا ایلیٹ جو فورس تھی ان کو یہ کہا کہ بھئی ہم یہاں آئے تھے اور ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ کچھ ڈکیت ہیں اور ہم نے یہ کارروائی کی تھی، لیکن بدلے کے اندر ہم ہی الٹا یہاں پر یرغمال بن گئے، تو ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ پھر کچھ ایلیٹ فورس آئی وہاں پر اور انہوں نے پھر نہ صرف رضوان عباس پولیس اہلکاروں کو وہاں سے بازیاب کرایا، بلکہ جنہوں نے انہیں یرغمال بنایا تھا ان سب کو بھی اٹھا کر لے گئے اور ان کے خلاف ایک مقدمہ بنا دیا۔ اب ہے مقدمے میں پولیس یہ بتا رہی ہے کہ بھائی ہم معمول پہ گشت کے مطابق ڈیوٹی کر رہے تھے اور کچھ مشکوک افراد نظر آئے، اور ہمیشہ سے ایف آئی آر ایسی ہوتی ہے پولیس کی۔ پھر اس میں بات کرتے ہیں کہ ٹھیک اور غلط کیا ہے۔ جن کا پیچھا کرنے کے دوران ہمیں یہ پتا چلا کہ انہوں نے محمد خلیل کے گھر پر پناہ لے لی ہے۔ پولیس نے جب محمد خلیل کے گھر پر چھاپا مارا اور مشکوک شخص سے اسلحہ برآمد کیا تو وہ اسلحہ دینے میں ناکام رہا، اور اسی دوران محمد خلیل کے گھر والوں نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ اچھا، اب یہ اور پھر اس کے بعد جو میں نے تفصیل آپ کو بتائی ہے کہ ایس ایچ او رضوان کے ساتھ کیا ہوا اور وہاں پر پھر ایلیٹ کی فورس کیسے آئی، وہ ایف آئی آر میں بتائی گئی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ایک محمد انور ہے اور ان سمیت آپ کہیں کہ محمد خلیل ہیں اور کوئی 23 افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کر لیا، اور طارق حفیظ جو صحافی ہیں ان کے مطابق مذکورہ کارروائی کے بعد جو ملازم ہیں فوجی اہلکار محمد خلیل، انہوں نے ساری تفصیلات اپنے ادارے یعنی کہ پاک فوج کو دی اور یہ بتایا کہ بھائی میرے ساتھ ایسے سے ہوا ہے، بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی سرچ وارنٹ کے پولیس اہلکار آئے ہیں، انہوں نے زد و کوب کیا ہے اور اب الٹا میرے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بدلے میں پھر کیا ہوا؟ بدلے میں وہی ہوا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھانے پر سادہ لباس اہلکار آئے اور پھر پاک فوج کے اہلکار بھی نظر آ رہے ہیں، بوٹ بھی نظر آ رہے ہیں، سب چیزیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ویڈیو کی صورت میں موجود ہے، توڑ پھوڑ سے لے کے مار پٹائی اور صحیح والا کام انہوں نے کیا۔
اچھا، اب جو ایک اہلکار ایک ویڈیو بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد جس طریقے سے فوجی آئے ہیں یہاں پر، وہ بتا رہا ہے کہ بھئی اگر، اور مریم نواز سے وہ اپیل کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ آپ بڑی بات کرتی ہیں، اگر کسی فوجی کا بھائی ڈکیت ہو، ڈاکو ہو، اور ہم اس پہ ریڈ کر لیں تو بدلے میں ہمارے ساتھ یہ کیا جاتا ہے اور ہمیں شرم آ رہی ہے، جو کچھ بھی تفصیلات ہیں۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہوا اور ظاہر ہے کہ پولیس حکام تک بھی پہنچ گیا، ظاہر تھا فوجیوں نے پہنچا دیا۔ اس پر پھر کیا ہوا، اس پر جو ریڈ کرنے والے ایس ایچ او ہیں رضوان عباس، اے ایس آئی محمد نعیم اور دیگر کے خلاف خود پولیس نے کارروائی کی، ان کو معطل کر دیا اور رضوان عباس کی جگہ پر آ گئے سیف اللہ حنیف، ایک نئے ایس ایچ او، اور یہ مدیت میں درج مقدمہ درج ہو گیا سیف اللہ حنیف کے۔ اچھا، اب سیف اللہ حنیف کے مدیت میں درج مقدمہ ایس ایچ او رضوان عباس، محمد نعیم جو اے ایس آئی ہے اور دیگر اہلکاروں کے درمیان ہوا۔ پھر یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد وہاں کی جو مقامی پولیس ہے اور آپ کہیں فوجی حکام ہیں، وہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کر لیا کہ یار یہ واقعہ ہوا، چلیں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک بیانیہ جاری ہو گیا کہ ٹھیک ہے، جنہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ یعنی کہ ایک مقدمہ محمد خلیل، اس کے اہل خانہ اور اہل محلہ کے درمیان تھا، کے خلاف ہوا، جو کہ رضوان عباس کو یرغمال بنانے والا، اور دوسرا مقدمہ رضوان عباس، اے ایس آئی محمد نعیم اور باقی پولیس اہلکاروں کے خلاف ہوا، یعنی کہ غفلت برتنے اور ناجائز استعمال کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے سے متعلق تھا۔ اب یہ دو مقدمے جب درج ہو گئے تو دونوں فریقین بیٹھے اور انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کر لیا اور یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس نے اپنی جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں یہ لکھا کہ جی یہ ذاتی نوعیت کا، نجی نوعیت کا معاملہ تھا، اور اس نجی نوعیت کے معاملے کو ہم نے خوش اسلوبی سے طے کر لیا، اور اس واقعے کو معمولی واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ اب سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے بوٹوں کے ساتھ، فوجی بوٹوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کو